اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم اللہ اکبر اللہ اکبر لا اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. اے اللہ، اے اس دعوت کامل اور اس کے نتیجے میں کھڑی ہونے والی نماز کے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو
وسیلہ، فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما، اور ان کو اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور ہم کو کل قیامت کے دن ان کی شفاعت سے بہرمند فرما، بے شک تو اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ واہل بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ میرے محترم عزیزوں، میرے بھائیوں، میری بہنوں، میرے دوستوں، ایک مسلمان، اس کی جستجو، اس کی آرزو، اس کی تمنا یہی ہوتی ہے کہ مجھ سے میرا رب راضی ہو جائے۔ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، جتنے بھی ارکان ہیں ان سب میں اللہ کی رضا کو ڈھونڈتا پھرتا ہے، اور اللہ خود بھی فرماتے ہیں وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر، اللہ راضی ہو جائے تو اس شخص کے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، اس کے وارے نیارے ہو گئے، وہ قد افلح، وہ کامیاب ہو گیا جسے اللہ کی ذات مل گئی، جس کے اللہ کی معرفت ملی اور خشیت ملی، اور اللہ سے جو ایک انسان، جو مسلمان ہے، جو تلاوت میں، قیام میں، سجود میں، راتوں میں، دنوں میں اللہ کے راستے میں نکل کر، جھوٹ سے بچ کر، اور کتنی ایسی خواہشات ہوتی ہیں اس سے بچ کر، جس کو کوئی نہیں دیکھتا اس کو اللہ دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور وہ اس لیے چھوڑ دیتا ہے کہ یہ میرا رب اس عمل سے ناراض ہو جائے گا، اور میرا اللہ ناراض ہو جائے تو ساری کائنات راضی ہو تو وہ انسان خسارے میں ہے، وہ انسان ولضالین میں ہے۔ اس انسان جس کے ساتھ اللہ کی مدد اور نصرت شامل ہو، تو ہر انسان اتنی کوشش کرتا ہے، کتنی محنت ہوتی ہے، اس لیے کہ اللہ کی محبت مجھے نصیب ہو جائے۔ اللہ کی محبت جب نصیب ہو جاتی ہے تو وہ انسان فقر میں ہو، فاقے میں ہو، تکلیفوں میں ہو، بیماری میں ہو، وہ پستی میں ہو یا عروج میں ہو، اس سے کوئی پرواہ نہیں ہوتی، چونکہ اس کا اللہ اس سے راضی ہو۔ تو محبت ایک ایسی چیز ہے جو اللہ کا حق ہے کہ ہم اللہ سے اس طرح محبت کریں جس طرح اللہ کا حق ہے، اس طرح ہم محبت کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ، اللہم لا نحصی ثناء علیک وہو کما اثنى علی نفسک، یا اللہ ہم نے آپ کی تعریف ایسی بیان نہیں کی جیسے آپ کے شان بیان ہو سکتی ہو، جس طرح آپ کی ذات اکمل ہے، جسی طرح آپ وحدہ لا شریک ہیں۔ تو میرے عزیزو، حضرت علی سے پوچھا گیا، آپ عبادت جنت کے شوق میں کرتے ہیں؟ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، میں جنت کے شوق میں نہیں کرتا۔ کہا پھر جہنم کے خوف سے کرتے ہیں؟ کہا میں جہنم کے خوف سے بھی نہیں کرتا۔ کہا پھر وجہ بتائیں؟ کہا میں اللہ کی عبادت اس لیے کرتا ہوں کہ میرا اللہ عبادت کا حقدار ہے، اور کوئی نہیں اللہ کے سوا۔ لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، صرف اللہ ہی ہے جو سجدہ کرنے کا حقدار ہے، صرف اللہ ہی ہے جس سے مانگتے وقت انسان ججتا ہے۔ ایک اللہ کی ذات ہے جس کے آگے گڑ گڑا کر انسان کی عزت بلند ہوتی ہے۔ ایک اللہ ہی ہے جسے دکھڑے سنا کر اس کا مداوع ہوتا ہے۔ ایک اللہ ہی ہے جو مشکلوں سے نکال سکتا ہے۔ ایک اللہ ہی ہے جو تکلیفوں سے نکال سکتا ہے۔ ایک اللہ ہی ہے جو دکھوں کی
فریادوں پر آمین کہے، لبیک کہے، اللہ ہی ہے۔ تو میرے عزیزو، لوگ انسانوں سے محبت میں اتنے آگے چلے گئے، اتنے آگے چلے گئے، اتنے لیلا مجنوں کا واقعہ اگر تاریخ میں نہ ہوتا تو ہم بیان نہ کرتے، لیکن تاریخ کی مستند کتابوں نے جگہ دی، کتابوں نے جگہ دی کہ انسانوں نے انسانوں سے کیسی محبت کی، کیسے اس میں دیوانے ہو گئے، کیسے اس میں پاگل ہو گئے، مجنون ہو گئے، اس میں کھو گئے، مٹ گئے، کھب گئے ایک انسان کو پانے کے لیے۔ انسان نے اپنی ساری چیزیں داؤ پہ لگا دی، اپنی نیند داؤ پہ لگائی، اپنی راحت داؤ پہ لگائی، اپنا کھانا داؤ پہ لگایا، اپنا جسم زیر و زبر کر دیا ایک انسان کو پانے کے لیے، ایک انسان کو پانے کے لیے۔ کسی نے پوچھا، اے مجنون یہ کیا کر رہے ہو، کتے کے پاؤں کوئی چومنے کے ہیں؟ انہوں نے کہا میں کتے کے پاؤں تھوڑی چوم رہا ہوں، نہ یہ چومنے کے ہیں، میں اس لیے چوم رہا ہوں کہ یہ لیلا کی گلی سے گزرتا ہے، ہو سکتا ہے پاؤں پہ پاؤں آیا ہو اور میں اس کو چوم لوں، تسکین ہو جائے۔ لوگوں نے کیا کہا، کیا فرمایا، خلق پرسد اے چشود، کہا ای سگ در کوچا لیلا گاہے گاہے رفت بود، یہ کتا کبھی اس کی گلیوں سے گزرتا ہے تو اس جس سے محبت ہوتی ہیں اس کے در و دیوار سے بھی محبت ہوتی ہیں، اس کی زبان سے بھی محبت ہوتی ہیں، اس کی شکل سے بھی محبت ہوتی ہیں، اس کی شبیہ سے بھی محبت ہوتی ہے۔ یہ ایک انسان جس نے ریکارڈ قائم کر دیا کہ ایک انسان اس حد تک جا سکتا ہے۔ مولانا روم نے لکھا ہے کتاب میں، ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہے، نماز کے دوران مجنوں اس کے آگے سے گزر گئے، اس آدمی نے سلام پھیرا اور مجنوں سے کہا کہ بھائی میں نماز پڑھ رہا تھا، تجھے میری نماز کا خیال تک نہ آیا کہ میں عبادت میں ہوں؟ انہوں نے کہا کہ میں آپ سے معافی مانگتا ہوں، میں آپ سے معافی کا طلبگار ہوں، میں نے نہیں دیکھا کہ آپ نماز میں ہیں، مجھ پر جنون لیلا غالب تھا، مجھ پر عشق غالب تھا، میں معافی تک کا طلبگار ہوں، لیکن ایک بات ہے، میں تو ایک انسان کی محبت میں اس قدر گیا کہ مجھے آپ نظر نہیں آئے، آپ اللہ کے سامنے کھڑے ہوئے، آپ نے پوری کائنات کو دیکھا، آپ نے سب کو راہ چلتے ہوئے کو بھی دیکھا، اٹھتے ہوئے بھی کو دیکھا، بیٹھے ہوئے کو بھی دیکھا، آپ تو مدہوش ہوتے، آپ کی ساری چیزیں اسی کے لیے ہوتی۔ تو یہ ایک انسان جس نے ریکارڈ قائم کر دیا ایک انسان کے لیے، میرے عزیزو یہ تو انسان ہے۔ اللہ سے محبت ہونی چاہیے، ہر جگہ نظر آئے، آپ شیشے کے آگے کھڑے ہوں تو اللہ نظر آئے، آپ محسوس کریں، آپ چل رہے ہوں، آپ بادل کو دیکھیں، آپ آبشار کو دیکھیں تو وہ نظر آئے، وہ محسوس ہو، آپ کھا رہے ہوں، ہر لقمہ، ہر برسنے والا قطرہ وہ بتا رہا ہو اس کی محبت، اس کا تعلق۔ انسان کیسی چیز ہے، ہم جس سے محبت کرتے ہیں، یہ آج کل کی یہ جو محبتوں کی داستانیں رقم ہوتی ہیں وہ کیسی ہیں؟ اگر مل جائے تو کیا ہوتا ہے، انسان بے نیاز ہو جاتا ہے، اس سے محبت ختم ہو جاتی ہے، پانے کے بعد کہانی ختم، نہیں پایا تو بھی کوئی مسئلہ نہیں، کچھ عرصے کے بعد بات ختم ہو جاتی ہے۔ میرے عزیزو یہ تو انسان ہے، انسان مرد ہو یا عورت، دانت صاف نہ کرے 2 دن اس کے قریب کوئی نہ بیٹھے، بال صاف نہ کرے اس کے قریب کوئی نہ بیٹھے، وہ نہائے دھوئے نہیں اس کے قریب کوئی نہ بیٹھے، صفائی ستھرائی نہ کرے اس کے قریب کوئی نہ جائے، اور پھر بڑھاپے کی جھڑیاں جب آتی ہیں تو پھر حسن ماند پڑ جاتا ہے۔ اگر تو خوبصورتی اور حسن کے بہاف پر کسی سے محبت کی جاتی ہے تو اس کا سب سے بڑا حقدار میرا نبی ہے کہ اس کی ذات سے محبت کی جائے۔ اگر نقل کرنی ہی ہے حضور کی نقل کر لیں، اگر آپ نے زندگی اپنانی ہی ہے تو حضور کی اپنا لیں، حضور کی اپنا لیں، سدا بہار عزت بھی آپ کی ہوگی۔ اور یہ محبت جب دل میں اتر جائے گی، انگ انگ میں، آپ سراپا ہدایت بن جائیں گے، آپ سراپا ہدایت بن جائیں گے۔ تو میرے عزیزو یہ رمضان اللہ کی محبت، رمضان اللہ کا مہینہ ہے، اس میں اللہ کو ہم نے نہ پایا تو ہم نے گھاٹے کا سودا کیا۔ اس روزوں کے بدلے
وہ ہے نا کہ وہ جو ابھی سحری میں پانی ابھی کتنے لوگ پیتے ہیں کہ بھئی بھوک نہ لگے، پیاس نہ لگے. ارے پیاس تو لگے، اس کی طلب محسوس ہو. حضرت علی سے پوچھا آپ کو محبوب چیزیں کیا ہیں؟ کہا جب میرا روزہ ہو اور شدید قسم کی گرمی ہو اور میں پیاس سے میرا یہ جو تالو ہے زبان کا یہ خشک ہو رہا ہو، اس وقت کی جو تسکین مجھے ملے گی، اس سے محبوب عمل میرے نزدیک کوئی نہیں ہو سکتا. تو میرے عزیزو، اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. اللہ کے پیارو ہے روزہ دارو آئی ہے یہ نظام، رحمتوں کے دروازے کھل گئے کہتا قرآن ہے.